چوتھا اعتراض کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ظلم نہیں سمجھتے تھے تو حضرت ابوبکر کی بیعت شروع میں کیوں نہیں کی، مؤخر کیوں کی بیعت، لیٹ کیوں ہوئے تھے؟ یہی تو غلطی ہے بھائی تمہاری۔ کیوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، مسجد نبوی میں آئے تھے، پہلا خطبہ دیا تھا، حضرت علی کو نہیں دیکھا، حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو بلوایا اور آپ نے پوچھا کیا علی تو افتراق ڈالنا چاہے؟ نہیں، خلیفۃ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ایسا نہیں ہے، لا تسریبا یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4457 نمبر حدیث ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا بخاری مسلم کی شرط پر، کہ جب پہلے دن حضرت ابوبکر مسند پر بیٹھے تھے، منبر پر بیٹھے تھے، تو حضرت علی نے آ کر بیعت کر لی تھی۔ مسئلہ اصل میں آگے یہ ہوا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی طبیعت روز بروز گرنا شروع ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھ انہوں نے اپنے دل کے اوپر بہت زیادہ لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے، وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کی، بیعت وہ کر لی تھی لیکن وہ تھے اندر۔ بات مشہور ہو گئی کہ علی نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، علی نے بیعت نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دوبارہ بیعت کی ہے سب کے سامنے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب وہ جو دوبارہ بیعت والی روایت ہے نا، وہ تو لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مہینے بعد جا کر بیعت کی تھی، کچھ عرصہ بعد۔ وہ جو پہلی بیعت ہے نا، وہ والی حدیث نہیں پیش کرتے اور اس کی وجہ نہیں بیان کرتے کہ انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی تھی۔ وہ بھائی دوسری بیعت تھی، وہ لوگوں کا فتنہ ختم کرنے کے لیے تھی، جو لوگ باتیں کر رہے تھے۔ بیعت وہ پہلے کر چکے تھے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں موجود رہتے تھے۔